قد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، غصہ کیا تو اللہ کے لیے، دیا تو اللہ کے لیے اور روکا تو اللہ کے لیے، اس نے تو اپنا ایمان کامل کر لیا، مکمل کر لیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ پھر دوسری واجب محبت اللہ کے رسول سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے بارے میں بھی محبت کا خیال کم ہی لوگوں کو آتا ہے۔ ہم جذباتی تعلق نہیں رکھتے اللہ سے، بڑا آفیشیل، بڑا فارمل، بڑا ڈسٹنٹ، بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا تعلق ہے ہمارا اللہ سے۔ اس میں حرارت نہیں ہے نا، جذبات کی گرمی نہیں ہے اللہ سے تعلق میں۔ تو یہ جذبات میں گرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دل کا تعلق ہونا چاہیے، دل کو کچھ ہو اللہ کا نام سن کے، اب دل کی کچھ کیفیت ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے، ایسا ٹھنڈا انڈیفرنٹ ان ٹچڈ ہمارا دل نہ رہ جائے۔ جب تک جذبات ملوث نہیں ہوں گے ایمان نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذباتی تعلق ہونا چاہیے، خوشی ہو اللہ کا ذکر سن کے، رونا آئے اللہ کا ذکر سن کے، محبت ابلی پڑ رہی ہو، اور جس سے جتنی محبت ہوتی انسان اس کا اتنا زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی ہی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور محبت ہم کیسے کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جب جانیں گے ان کو۔ تو اس کا مطلب ہوا جب محبت واجب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو جاننا بھی واجب ٹھہرا۔ ضروری ہے کہ ہم آپ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، آپ کی زندگی کے بارے میں جانیں، تاکہ ہمیں آپ کے جمال کا اور آپ کے کمال کا ہمیں احساس ہو اور ہم آپ سے محبت کریں۔ دیکھیں خوبیوں کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے نا، کسی کے حسن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، کسی کے جلال کی وجہ سے، کسی کے جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اللہ کا جہاں تک تعلق ہے تو ہر کمال اور ہر جمال اور ہر جلال اللہ کی ذات میں جمع ہے۔ ہم تو اس کی ادنا ادنا جھلک لوگوں میں دیکھتے ہیں تو ہم کسی کی محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ان کا بنانے والا کیسا ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے۔ یوسف کو جس نے بنا دیا وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اپنے رب کے دیدار کی تمنا پیدا ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنا دیدار نصیب فرمانا، اللہ ہم بھی تیری رضوان پا سکیں جنت میں۔ تو یہ تڑپ آتی ہے دل کے اندر نا، کریونگ پیدا ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے تعلق سے نہیں ہوگی، یہ محبت کی وجہ سے ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ٹوٹ کے محبت کرنی چاہیے۔ تو خالق تو اپنے مقام پر مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا حتیٰ کہ میں اس کو زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام کے تمام انسانوں سے۔ یہ معیار ہے جو کہ آپ نے دے دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، جب آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں تم کو سب سے زیادہ پیارا ہو جاؤں، حتیٰ کہ تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ میں تم کو جب تک محبوب نہیں ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر نے یہاں تک تو تصدیق کی کہ ہاں آپ مجھ کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن اپنے نفس سے زیادہ آپ مجھ کو پیارے نہیں ہیں۔ اقرار کیا انہوں نے، اس بات کا اعتراف کیا۔ لپ سروس کرنے والے لوگ نہیں تھے نا، حقیقت ہوتی تھی تو کہتے تھے، حقیقت نہیں ہوتی تھی نہیں کہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا الآن یا رسول اللہ، ہاں اب اللہ کے رسول، اب آپ مجھ کو میری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو ذرا سا مراقبہ بھی کرنا ہوتا ہے، ٹٹولنا بھی ہوتا ہے، صرف کہنا کافی نہیں ہے، حقیقت میں وہ چیز ہو۔ یہ بڑی چیز ہے کہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ پیارے ہو جائیں۔ تو ایسی اللہ سے محبت کرنی ہے، ایسی اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور وہ ان کے بارے میں جب ہم معلومات حاصل کریں گے تبھی انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ المرء مع من احب،
ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. تو اعمال ہمارے ہو سکتا ہے کہ اس قابل نہ ہوں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، لیکن ہماری ان سے محبت انشاءاللہ میں وہاں پہنچا دے گی. تو ہم بھی تعظیم بہت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، لیکن پھر کیا وہی فاصلہ. اجنبی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، تو اجنبیوں سے تو محبت نہیں ہوتی. محبت کے لیے پہلے علم، پھر اپنائیت، پھر قربت، پھر کہیں محبت آتی ہے. ایسی ایک چھلانگ میں محبت تھوڑی ہو جاتی ہے. پھر بات چیت، پھر تعلق، پھر کلام کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، تب کہیں جا کے محبت ہوتی ہے. اگر علم نہیں، اپنائیت نہیں، قربت نہیں، تعلق نہیں، کمیونیکیشن نہیں، نہ کبھی حدیثیں پڑھی، نہ کبھی پڑھا آپ کے بارے میں، تو کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ دعویٰ درست نہیں، مناسب دعویٰ نہیں. ایک شخص نے آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے تو عمل اتنے خراب ہیں، بلکہ بہت ہی پیاری وہ حدیث ہے، مضمون یہ ہے، اس نے کہا کہ آپ تو اتنے خوبصورت ہیں اور میں تو بالکل خوبصورت نہیں، حبشی تھا جو بھی تھا، اور آپ تو اتنے نیک ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور میں تو اللہ کا رسول نہیں، اور آپ اتنے نیک ہیں، میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی میری نیکیاں ایسی تو نہیں ہوں گی جیسی آپ کی نیکیاں ہیں. تو دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن جنت میں تو آپ کا درجہ بہت اعلیٰ ہوگا. اپنا تو پتہ نہیں جنت میں جائیں گے بھی یا نہیں، اور جائیں گے بھی تو اتنے اعلیٰ جنت میں تو نہیں جائیں گے، تو پھر ہم وہاں کیسے دیکھیں گے آپ کو؟ کتنی پیاری بات ہے نا، ایک ایک لفظ سے محبت نہیں ٹپک رہی اس کے اندر. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے کہ وہ محبت کرتا ہے. تو یہ جنت پانے کا ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اور اللہ سے جو محبت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا انداز کہ انہوں نے کہا تھا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھ کو تو قید زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہو گئی ہے بنسبت اس چیز کے کہ جس کی طرف یہ مجھ کو دعوت دیتی ہیں. یعنی بلا محبوب ہو جائے اللہ کی نافرمانی کے بنسبت معمولی درجہ ہے، آزمائش انسان کو زیادہ محبوب ہو جائے. احب الیہ السجن احب الیہ، قید مجھ کو زیادہ محبوب ہے بجائے کہ میں تیری نافرمانی کروں. ایسی اللہ سے محبت کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، باقی جو جاتا ہے جائے ہاتھ سے. پھر واجب محبتوں میں سے قرآن سے محبت کرنا، اللہ کا کلام ہے. جب اللہ اتنا محبوب ہے تو اللہ کا کلام کتنا محبوب ہوگا. جو خطوں کا زمانہ تھا اور جو ہم نے قصے کہانیوں کے اندر ہم نے بیان پڑھا ہے اور سنا ہے کہ وہ محبوب کا خط کیسے چوما جاتا ہے اور کیسے بار بار پڑھا جاتا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے. کتنی محبت ہونی چاہیے، کتنے شوق سے اس کو پڑھنا چاہیے، کتنی دلچسپی سے اس کو پڑھنا چاہیے. اور اللہ کا گھر، محبوب کا تو گھر کتنا پیارا ہوتا ہے. تو دیکھیں اللہ سے محبت کرنے والے کیسے پروانہ وار چکر لگاتے ہیں اللہ کے گھر کا. خانہ کعبہ سے محبت ہونی چاہیے، اور الحمدللہ یہ چیزیں ہم کو مومنوں کے اندر نظر آتی ہیں. کعبہ کی محبت دل کے اندر گھس کے بیٹھ جاتی ہے. ہاں کچھ بھی نہیں، نہ کوئی سیر، نہ کوئی تفریح، نہ کوئی سائٹ سینگ، کچھ بھی نہیں ہے، صرف دل چاہتا ہے کہ انسان بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے. اکثر لوگوں نے اپنی اس کیفیت کا اظہار کیا ہے عمرے سے یا حج سے واپس آ کر. پھر نیک لوگوں سے محبت، یہ بڑی چیز ہے. انبیاء نے دعا کی ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھ کو صالحین کی صحبت عطا فرما، صالحین کے ساتھ مجھ کو ملا دے. تو صالحین کے ساتھ رہنا یہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب نیک لوگوں سے محبت ہوگی. تو نیک لوگوں سے انسان محبت کرے چاہے زمانی فصل کتنا بھی ہو. ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں قرآن میں، ان کی محبت دل میں جاگتی ہے. ہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کا ذکر پڑھتے ہیں روایات میں، دل میں محبت آتی ہے. ابھی سورہ احزاب میں ہم پڑھ رہے ہیں ازواج کا ذکر، کتنا دل چاہتا ہے کہ ہم ملیں تو حضرت عائشہ سے. سوچتا ہے انسان اچھا کیسی ہوں گی، شکل ان کی ایسی ہوگی، ایسے بولتی ہوں گی، اتنی محبوب تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا ہستی ہوں گی. پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں انسان سوچتا ہے، ایک تصور آتا ہے نا، چکی پیس رہی ہیں، شکل پہ اتنی معصومیت، اتنا بول پن، بچے گود میں ہیں، شدت کی محبت کرنے والی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم نہ ملے، نہ ہم نے ان کو دیکھا،
تب بھی ہم اپنے دل میں کشش محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت مبارک محبت ہے. اللہ اس کو قائم رکھے اور آگے اور بڑھائے. بہت مبارک محبت ہے. اللہ اس کو قائم رکھے اور آگے اور بڑھائے. پھر دین کے راستے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، دین کا جو کام کر رہے ہیں، دین کے مددگاروں سے محبت. انصار اللہ سے محبت کرے انسان، ان کی چھوٹی موٹی کمزوریوں کو درگزر کر دے، ان کی باتوں کا برا نہ مانے، ان کے عیب نہ ٹٹولے، ان کی عزت کرے، ان کی مدد کرے، ان سے محبت کرے، اس مشن سے بھی محبت کرے اور ان سے بھی محبت کرے. اس لیے کہ اگر اللہ سے آپ دیکھیے محبت ہوگی نا، تو اللہ کا کام کرنے والے ہر شخص سے محبت ہوگی. جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، جو اس کے بچے کا کام کر دے وہ اس کو عورت اچھی لگنے لگتی ہے، وہ شخص اچھا لگنے لگتا ہے کہ میرے بچے کی مدد کر رہا ہے. تو جو بھی اللہ کے دین کے کام میں لگ گیا وہ تو بہت انسان کو اچھا لگتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ سے محبت یہ واجب محبت ہے. اس پر ہم نے کچھ بات کی تھی. اللہ سے محبت کرنے کے لیے اور ہر چیز کو اللہ کی محبت کے تابع کرنے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، مشقت کرنی ہوتی ہے، اس کی سال ہر سال پریکٹس کرنی ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہونے کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے اس کی. اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی وقت اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہو کہ میں ان محبتوں کو خیر آباد کہہ دوں، میں اپنی محبتوں میں سے جن چیزوں سے مجھے محبت ہے ان میں سے میں کسی محبت کو چھوڑ دوں، اللہ کی طرف سے اگر یہ تقاضا آتا ہے تو انسان پھر اس کو چھوڑ دے. اس وقت انسان کی طبیعت پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ہو. اہم لفظ کیا ہے؟ ناقابل برداشت. بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے. ظاہر ہے جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کو چھوڑنا تو مشکل ہوتا ہی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ محبت جو ہے پھر چیزوں کی فتنہ بن جائے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عصا چھوڑ دو، انہوں نے فوراً چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے تو کتنی ہی محبتیں ہیں جو کہ قربان کی اللہ کی خاطر. تو اگر یہ انسان کا رویہ ہو جاتا ہے کہ جب اللہ اس سے کہے کسی چیز کو چھوڑنے کو اور وہ چھوڑ دے، تو یہ اب اس بات کی نشانی ہے کہ تمام محبتیں جو ہیں وہ اللہ کی محبت کے تابع ہو گئی ہیں، کمزوری نہیں رہیں، مجبوری نہیں رہیں، اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں رہیں. انسان اور اللہ کے درمیان یہ بیریئر نہیں بنی ہیں، بلکہ یہ ذریعہ بن گئی ہیں. انگلش میں کہا جاتا ہے کہ بلڈ برجز ناٹ بیریئرز. آپ پل بنائیے، آپ رکاوٹیں مت کھڑی کیجیے. تب اللہ تک یہ جو پل بننا ہے یہ ان محبتوں کو بنا لینا چاہیے. ان محبتوں کے ذریعے اللہ تک انسان پہنچ جائے، اور یہ نہ ہو کہ کہیں ان محبتوں کے دام میں گرفتار ہو کر اور اللہ کو بھول جائے یا اللہ کو پس پشت ڈال دے. تو ہم نے واجب محبتوں کے بارے میں بات کی. اب ہم مباح پر آتے ہیں. مباح محبتیں جو کہ پرمیسیبل ہیں، جن کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت. یعنی انسان محبت کرتے ہیں، قدرتی طور پہ محبت کرتے ہیں، فطری طور پہ محبت کرتے ہیں، بیویوں سے، بیٹوں سے، مراد ہے اولاد سے، اور ڈھیروں ڈھیر مال سے، سونے چاندی کے خزانوں سے، اور نشان زدہ گھوڑوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اچھے لگتے ہیں، اور مال مویشی بڑا اچھا لگتا ہے، اور کھیتی بہت اچھی لگتی ہے، جائیداد بہت اچھی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو سب کھبا دیا ہے دل کے اندر. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. تو یہ چیزیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا، ان سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا گیا.
یہ حرام کی کیٹیگری میں نہیں ہے، یہ مباح ہیں، پرمیسیبل ہیں، ان سے محبت کرنے کی اجازت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ دنیا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ دنیا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بننی چاہیے، تو دنیا کو برا بھلا مت کہو۔ دیکھا جائے تو یہ جو مباح محبتیں ہیں، انہی کے ذریعے سے تو دنیا کی رونق چل رہی ہے، ورنہ اگر دولت کی محبت انسان کے دل میں نہ ہوتی اور اولاد کی خواہش دل میں نہ ہوتی اور شادی بیاہ کا ارمان دلوں میں نہ ہوتا تو کوئی کیوں کاروبار کرتا؟ یہ ساری حسل بسل، یہ ساری رونقیں انہی محبتوں کی وجہ سے ہیں۔ دوسرے، انہی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی پہچان بھی کروائی ہے۔ قرآن میں جب جنت کا ذکر آتا ہے تو وہاں کے محلات کا ذکر آتا ہے، ازواج مطہراتن کا ذکر آتا ہے، پاکیزہ جوڑوں کا، زیورات کا ذکر آتا ہے کہ سونے چاندی کے زیور ہوں گے، اور خوبصورت لباس کا ذکر آتا ہے، لباسہم فیہا حریر، وہاں ان کا لباس گاڑے ریشم کا ہوگا۔ تو یہ ہم کو پہچان کروانے کا ذریعہ ہے دنیا کی محبتیں اور دنیا کی نعمتیں، ہم جنت کو پہچان لیتے ہیں ان کے ذریعے سے، اور پھر انہی کو استعمال کر کے جنت کو حاصل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق رکھے ہیں، انسان والدین سے محبت کرے، ان کے حقوق ادا کرے، اس کے ذریعے سے وہ جنت میں پہنچے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق رکھے ہیں، انسان ان کا حق ادا کرے اور جنت تک پہنچ جائے۔ اور حق ادا کرنے میں سب سے بڑا حق تو یہ ہوگا جو مباح چیزیں ہیں جن سے کہ ہمیں محبت ہے، اور سب سے بڑا ذریعہ جنت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ سے ان کا کنیکشن کروا دیا جائے۔ اگر یہ ہم نے کروا دیا تو یہ ساری محبتیں جو ہیں، مباح محبتیں، یہ واجب محبت تک پہنچنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یوں سمجھے کہ ایک سیڑھی بن جاتی ہیں، ایک ذریعہ بن جاتی ہیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا۔ تو یہ جنت حاصل کرنے کی سمجھیں کرنسی ہیں یہ ساری محبتیں، ان کے حق ادا کرو تم جنت پالو گے۔ اور یہی محبتیں امتحان بھی ہیں، کہیں ان کے اندر ہم الجھ کر نہ رہ جائیں۔ اگر دولت کی محبت دل میں نہ ہوتی تو پھر زکوٰۃ دینے کا کیا اجر ہوتا؟ اگر کھانے پینے کی محبت دل میں نہ ہوتی تو پھر روزہ رکھنے کا کیا اجر ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم تو ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی تک جب تک کہ تم ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو یہ ہمارا امتحان بھی ہے کہ اپنی پسندیدہ ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگانا، ان کے اندر الجھ کے نہ رہ جائے انسان، ان کو زندگی کا مقصد نہ بنا لے، دینے والے کو بھول جائے اور ان چیزوں ہی کو پوجنے لگ جائے، ان کو معبود نہ بنا لے۔ یہ بڑا انسان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام زینت دنیا میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آزمایا ہے۔ وہ کسی نے شعر کہا ہے نا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ادھر جاتا ہے یا ادھر کو پروانہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے ہم انسانوں کو کہ ہم کیا ان محبتوں ہی کو پوجنے لگ گئے ہیں، کیا دنیا پرستی شروع کر دی ہے، یا یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کو پوج رہے ہیں۔ تو انسان دوستی تو یقیناً بہت پسندیدہ ہے اسلام میں، لیکن اسلام نے انسان پرستی کو بالکل پسند نہیں کیا کہ تم کو انسانوں سے اتنی محبت ہو جائے کہ تم پھر اللہ کو بھول جاؤ۔ تو یہ مباح محبتیں ہیں، ان کی اجازت ہے، اور یہ نقصان دہ نہیں ہوتی۔ کب تک نقصان دہ نہیں ہوتی؟ جب تک کہ یہ واجب محبتوں کے تابع رہیں، ان کے اندر اندر رہیں۔ لیکن جب یہ واجب محبتوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں، ان مباح محبتوں کا مقام اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب سب سے بڑھ جاتا ہے، تو یہ حد سے بڑی بھی محبت جائز چیز کو ناجائز کر دیتی ہے۔ تو جائز چیزوں کی حد سے بڑی بھی محبت
اس سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر یہ مکروہ ہو جاتی ہے، ایک مباح چیز تھی جو کہ مکروہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں فرمایا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ